بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الثانی فی الفعل، دوسری قسم فعل کے بارے میں ہے۔ پہلی قسم اسم کے بارے میں تھی جس کو ہم بیان کر چکے ہیں، دوسری قسم فعل کے بارے میں ہے، اور تیسری قسم حروف کے بارے میں ہے۔ وقت سبق تعریفہ، فعل کی تعریف پہلے بیان ہو چکی ہے جب ہم نے کتاب کی ابتدا میں کلمات کی 3 قسمیں ذکر کی تھی اور وہاں تینوں قسموں کی ہم نے تعریف بیان کی تھی، تو ان قسموں میں سے ایک قسم فعل تھی، لہذا اس کی تعریف بیان ہو چکی ہے۔ وَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، اور اس فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ماضٍ، پہلی قسم ماضی ہے، وَمُضَارِعٌ، دوسری قسم مضارع ہے، وَأَمْرٌ، اور تیسری قسم امر ہے۔ الأول، پہلی قسم الماضی، ماضی ہے۔ سب سے پہلے ماضی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَهُوَ فِعْلٌ دَلَّ عَلَى زَمَانٍ قبل زمان الخبریت، ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے زمانے پر جو خبریت کے زمانے سے پہلے ہوتا ہے۔ علی زمان، ایک ایسے زمانے پر دلالت کرتا ہے ماضی، قبل زمان الخبریت، جو خبر دینے کے زمانے سے پہلے ہوتا ہے، چونکہ خبر دینے کا زمانہ ہمیشہ حال ہوتا ہے، اور اس حال سے پہلے والا جو زمان ہے وہ ماضی ہے۔ اب اس ماضی کی کئی قسمیں ہیں۔ وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ، اور یہ فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ ان لم یکن معہ ضمیر مرفوع متحرک، اگر فعل ماضی کے صیغوں کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک موجود نہ ہو تو یہ مبنی بر فتح ہوگا، لیکن اگر ضمیر مرفوع متحرک اگر ہو تو فہو مبنی علی السکون، تو یہ فعل ماضی مبنی بر سکون ہوگا، پھر مبنی بر فتح نہیں ہوگا۔ کا ضربتو، جیسے ضربتو میں تو ضمیر مرفوع متحرک ہے، اسی وجہ سے با جو لام الفعل ہے فعل ماضی کے اندر وہ ساکن ہے، مبنی بر سکون ہے۔ وعلی الضم، اور مبنی بر ضم بھی ہوگا، مع الواو، جب فعل ماضی کے ساتھ واو آ جائے، واو جم جو تیسرے صیغے میں داخل ہوتی ہے، اگر وہ آ جائے تو یہ مبنی بر ضم ہو جائے گا، جیسے ضربو۔ پس فعل ماضی کی 3 قسمیں ہیں، یا تو مبنی بر فتح ہوگا، یا مبنی بر سکون ہوگا، یا مبنی بر ضم ہوگا۔ یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم الثانی المضارع، دوسری قسم مضارع ہے، فعل مضارع۔ وَهُوَ فعل، یہ فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے یشبہ الاسم، جو شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ۔ کس طرح سے؟ بأحد حروف آتینا فی اولہ، کہ جب اس کے اول میں، فعل مضارع کے اول میں حروف آتین جو 4 حرف ہیں، حمزہ، تا، یا اور نون، ان 4 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف فعل مضارع کی ابتدا میں آ جائے تو یہ فعل مضارع شباہت رکھے گا اسم کے ساتھ۔ اب اس شباہت کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظاً ہو سکتا ہے شباہت لفظی رکھتا ہو، جیسے شباہت لفظی کی پہلی صورت فی اتفاق حرکاتہما و سکناتہما۔ شباہت لفظی کی پہلی قسم یہ ہے کہ فعل مضارع اور اسم دونوں حرکات کے اندر اور سکنات کے اندر ایک جیسے ہیں، متفق ہیں۔ مثال یضربو و یستخرجو، یضربو بھی فعل ہے، یستخرجو بھی فعل ہے، فعل مضارع۔ ضاربن و مستخرجن، ضاربن اسم فاعل ہے، اسم ہے، مستخرجن بھی اسم فاعل ہے یعنی اسم ہے۔ یضربو ضاربن سے شباہت رکھتا ہے، یستخرجو مستخرجن سے شباہت رکھتا ہے۔ یضربو میں جو حرف متحرک ہیں، ضاربن میں بھی وہی حرف متحرک ہے۔ مثلا یضربو میں حرف اول متحرک ہے، ضاربون میں بھی حرف اول متحرک ہے۔ یضربو میں حرف دوم ساکن ہے، ضاربون میں بھی حرف دوم ساکن ہے۔ یستخرجو میں بھی اسی طرح ہے، مثلا یستخرجو میں حرف چہارم ساکن ہے تو مستخرجون میں بھی حرف چہارم ساکن ہے۔ بس شباہت رکھتا ہے یہ فعل مضارع اسم کے ساتھ۔ وفی دخول اللام التاکید فی اولہما، دوسری شباہت لفظی یہ ہے کہ دونوں کے اول میں لام تاکید داخل ہو سکتی ہے۔ تقولو، جیسے آپ یہ کہتے ہیں انا زیدن لا یقومو، یقومو فعل مضارع ہے، لام تاکید اس پر داخل ہے، انا زیدن لا یقومو، یہ لام تاکید ہے۔ کما تقولو، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں انا زیدن لقائمن، تو لقائمن، قائمن اسم فاعل ہے، اسم ہے اور اس پر لام داخل ہے، اور یہ لام تاکید ہے، پس دونوں پر لام داخل ہو سکتی ہے، لام تاکید۔ یہ دوسری شباہت۔ وتساویہما فی عدد الحروف، اور دونوں برابر ہوں گے حروف کے عدد میں، اسم اور فعل مضارع دونوں حروف کے عدد میں مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے۔ جیسے یہی مثال یقومو قائمون، یقومو میں 4 حرف ہیں، قائمون میں بھی 4 حرف ہیں، ضاربون میں بھی 4 حرف ہیں، یضربو میں بھی 4 حرف ہیں، یستخرجو میں
6 حرف ہیں، مستخرجون میں بھی 6 حرف ہیں. پس جو فعل مضارع جس اسم کے ساتھ شباہت رکھے گا دونوں میں حرکات و سکنات ایک جیسی ہوں گی، لام تاکید دونوں میں داخل ہو سکتی ہے اور دونوں برابر ہوں گے حروف کے عدد میں. ومعنن اور ہو سکتا ہے شباہت معنوی ہو، فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال. شباہت معنوی یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل مضارع مشترک ہوں گے حال اور استقبال کے اندر، یعنی ان کے اندر حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یضرب حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے. قائم اسم فاعل بھی حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے. کا اسم الفاعل جیسے اسم فاعل حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے، دونوں میں مشترک ہے. ولذالک اسی وجہ سے، انہی شباہتوں کی وجہ سے سموہ مضارعا اس فعل مضارع کو مضارع کہا گیا ہے. مضارع کا معنی یعنی مشابہ، وہ فعل جو شباہت رکھتا ہے، لہذا اسی وجہ سے اس کو مضارع کہا گیا ہے. والسین والسوف یخصصہ، اور جب فعل مضارع پر سین داخل ہوتا ہے یا سوفا داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو خاص کر دیتے ہیں، سین اور سوفا خاص کر دیتے ہیں فعل مضارع کو بالاستقبال، استقبال کے ساتھ. وسین و سوفا یخصصہ، ہو کی ضمیر فعل مضارع کی طرف پلٹ رہی ہے. سین اور سوفا فعل مضارع کو خاص کر دیتے ہیں استقبال کے ساتھ. نحو جیسے سیضربو، چونکہ یضربو میں حال استقبال دونوں کی صلاحیت موجود ہے لیکن سین نے آ کر اس کو خاص کر دیا ہے استقبال کے ساتھ. واللام المفتوحۃ بالحال، اور لام مفتوحہ حال کے ساتھ اس کو خاص کر دیتا ہے. جیسے لا یضربو، تو یہ لام مفتوحہ یضربو کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، یعنی ابھی مار رہا ہے. وحروف المضارعۃ مضمومۃ فی الرباعی، حروف مضارعہ جو 4 حرف ہیں یہ رباعی کے اندر مضموم ہوں گے. رباعی کا جو صیغہ ہے اس کے اندر یہ مضموم ہوں گے. جیسے یدحرجو، یدحرجو کے اندر یا مضموم ہے، یا حرف مضارع ہے اور مضموم ہے. اے یعنی فیما کانا ماضی ہے علی 4 احرف، یعنی وہ تمام صیغے فیما ان تمام موارد میں یہ حرف مضارعہ مضموم ہوں گے ان تمام صیغوں کے اندر کانا ماضی ہے کہ جن کا ماضی 4 حرف پر مشتمل ہوگا، جن کے ماضی کے اندر 4 حرف ہوں گے ان تمام صیغوں میں حروف مضارعہ مضموم ہوں گے. ومفتوحۃ، اور مفتوح ہوں گے حروف مضارعہ فیما ادا ہو ان تمام صیغوں کے اندر کہ جن کے اندر 4 حرف ہے ماضی کے اندر، ان صیغوں کے علاوہ تمام باقی صیغوں میں حروف مضارعہ مفتوح ہوں گے. جیسے یضربو، اس کے ماضی میں 3 حرف ہے ضربا، لہٰذا یہاں یضربو کے اندر یا مفتوح ہوگا. یستخرجو ماضی کے اندر 6 حرف ہے استخرجا، لہٰذا یستخرجو میں بھی حرف مفتوح ہوگا. واعرابہ، اس فعل مضارع کا اعراب سے مراد معرب ہونا، فعل مضارع معرب ہوگا. مع ان الاصل فی الفعل البناء، در حالانکہ اصل یہ ہے فعل کے اندر کہ فعل مبنی ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ فعل مضارع معرب ہے. وجہ لمضارعتہ، اس وجہ سے کہ یہ شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ. لمضارعتہ مضارع کا معنی اے لمشابہتہ، اس وجہ سے کہ یہ فعل مضارع شباہت رکھتا ہے الاسم اسم کے ساتھ. والاصل فی الاسم الاعراب، اور اسم کے اندر اصل یہ ہے کہ اسم معرب ہوتا ہے، لہذا فعل مضارع شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ، اسی وجہ سے فعل مضارع بھی معرب ہوگا. وذالک، اور یہ معرب ہونا اس صورت میں ہے، یعنی ہمیشہ فعل مضارع معرب نہیں ہوگا بلکہ کچھ شرائط ہیں. ایک، اذا لم یتصل بہ نون التاکید، پہلی شرط یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ نون تاکید یعنی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ متصل نہ ہو، اس صورت میں معرب ہوگا. دوسرا، ولا نون الجمع المؤنث، اور نون جمع مؤنث بھی متصل نہ ہو، لہذا نون تاکید اگر متصل ہو جائے اور نون جمع اگر متصل ہو جائے جمع مؤنث کی نون، تو اس صورت میں فعل مضارع معرب نہیں بلکہ مبنی ہو جائے گا. نون تاکید فقط 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14، اگر ان 5 صیغوں کے اندر نون تاکید متصل ہو جائے تو فعل مضارع مبنی ہوگا، لیکن تثنیہ کی صورتیں اور جمع کی صورتوں میں معرب ہی رہے گا اگرچہ کہ نون تاکید متصل ہی کیوں نہ ہو. وانواع الاعراب فیہ 3 ایضا، اور اعراب کی انواع اقسام فیہ اس فعل مضارع کے اندر 3 ہیں. اسم کے اندر بھی 3 تھی، فعل کے اندر بھی 3 ہے. رفع و نصب و جزم، رفع مشترک ہے، اسم کے اندر بھی تھا یہاں پر بھی ہے. نصب بھی مشترک ہے، اسم بھی منصوب ہوتا ہے، فعل مضارع بھی منصوب ہو سکتا ہے. و جزم، لیکن جزم کی علامت مختص ہے فعل مضارع کے ساتھ. وہاں اسم کے اندر جر تھی جو مختص تھی اسم کے ساتھ، یہاں جزم ہے جو مختص ہے فعل کے ساتھ. نحو جیسے یضربو حالت رفع کی مثال ہے، وہیں یضربا حالت نصبی کی مثال ہے، ولم یضرب حالت جزمی کی مثال ہے. فصل دیگر فی اصناف الاعراب للفعل، فعل کی جو
اعراب ہیں ان کی اقسام کے بارے میں یہ فاصلہ ہے۔ وہوا یعنی یہ اعراب فعل کے جو ہیں اربعۃ اصناف، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ فعل کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ اسم کے اعراب کی 9 صورتیں تھی جو ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں فعل کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول پہلی صورت ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجزم بالسکون، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا، جزم سکون کے ساتھ ہوگا۔ ویختص بالمفرد الصحیح غیر المخاطب، اور یہ مختص ہے قسم اول اس مفرد کے ساتھ، فعل مضارع مفرد کے ساتھ جو صحیح ہو اور مخاطبہ کا صیغہ بھی نہ ہو، یعنی 10واں صیغہ بھی نہ ہو، بس مفرد ہو، صحیح ہو۔ مفرد کی چونکہ فعل مضارع کے اندر 5 قسمیں ہیں، پہلا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے، 7واں صیغہ ہے، 10واں صیغہ ہے اور 13واں صیغہ ہے۔ 10واں صیغہ نکال دیا، لہٰذا فقط 4 صیغے ہیں کہ جن کے اندر یہ اعراب جاری ہوگا۔ نحو یضربو رفع ضمہ کے ساتھ ہے، ان یضربا نصب فتحہ کے ساتھ ہے، ولم یضرب جازم سکون کے ساتھ ہے۔ الثانی دوسری قسم ان یکون رفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها، رفع نون کے ثبوت کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفع میں نون ثابت رہے گا، والنصب والجزم بحذفها، اور حالت نصبی اور جزمی میں نون حذف ہو جائے گا، یہی علامت ہے۔ ویختص اور یہ قسم دوم مختص ہے بالتثنیۃ تثنیہ کے ساتھ، والجمع المذکر جمع مذکر کے صیغوں کے ساتھ، والمفردۃ المخاطبۃ اور مفرد مخاطبہ کے ساتھ۔ مفرد مخاطبہ کے اندر قسم اول جاری نہیں ہوگی بلکہ قسم دوم جاری ہوگی۔ صحیحا او غیرہ، چاہے فعل مضارع کا صیغہ صحیح ہو، صحیح وہ صیغہ جس میں حرف علت نہ ہو، او غیرہ ہو یا صحیح نہ ہو بلکہ غیر صحیح ہو یعنی معطل ہو، یعنی جس کے اندر حرف علت ہو۔ تقولو ہما یفعلان وہم یفعلون، یہ ہے حالت رفع کی مثالیں کہ نون باقی ہے، یفعلان نون باقی ہے، یفعلون انت تفعلینا، ان تینوں صیغوں میں نون باقی ہے۔ ولن تفعلا لن تفعلوا لن تفعلی، ان کے اندر نون حذف ہے اور یہ حالت نصبی کی مثالیں ہیں۔ ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلی، یہ حالت جزمی کی مثالیں ہیں، یہاں پر بھی نون حذف ہے۔ الثالث تیسری قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ والجزم بحذف اللام، کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا اور نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا اور جازم لام الفعل کے حذف کے ساتھ ہوگا، یعنی لام الفعل کو ہی اصلا حذف کر دیا جائے گا حالت جزمی میں۔ ویختص یہ قسم سے وہ مختص ہے ناقص یائی کے ساتھ، الواوی ناقص واوی کے ساتھ، لیکن غیر التثنیۃ، وہ ناقص یائی اور واوی جو تثنیہ کے صیغے نہ ہوں، والجمع اور جمع مذکر کے صیغے نہ ہوں، والمخاطبہ اور مخاطبہ کے صیغے بھی نہ ہوں۔ تقولو ہوا یرمی و یغزو، ناقص یائی ناقص واوی حالت رفع میں ضمہ مقدر ہے۔ ولن یغزو ولن یرمی، حالت نصبی میں فتحہ موجود ہے۔ ولم یرمی ولم یغزو، یغزو کے اندر واو اور یرمی کے اندر یا جو لام الفعل ہیں وہ حذف ہو چکے ہیں۔ الرابع چوتھی قسم ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجزم بحذف اللام، کہ رفع ضمہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کی تقدیر کے ساتھ ہوگا اور جازم لام الفعل کے حذف کے ساتھ ہوگا۔ ویختص یہ قسم رابع قسم چہارم مختص ہے بالناقص الالفی فی غیر تثنیۃ، اس ناقص کے ساتھ جو ناقص الفی ہے، فی غیر تثنیۃ ہے لیکن وہ ناقص الفی تثنیہ نہیں ہونا چاہیے، والجمع جمع مذکر کے صیغے نہیں ہونے چاہیے، والمخاطبہ اور مخاطب کا صیغہ بھی نہ ہو، ایسا ناقص الفی جو تثنیہ نہ ہو، جمع مذکر نہ ہو اور مخاطبہ کا صیغہ نہ ہو، اس کے اندر یہ قسم چہاروں کا اعراب جاری ہوگا۔ نحو جیسے ہوا یسعی حالت رفع میں ضمہ مقدر ہے، ولن یسعی حالت نصبی میں فتحہ مقدر ہے، ولم یسعی اور الف جو لام الفعل ہے وہ حذف ہو چکی ہے اس ناقص الفی کے اندر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔